جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو کوئکلی کچھ ماضی میں بھارتی فورسز کی جانب سے بھارتی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے فالس فلیگ آپریشنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کرتا ہے. تو کچھ فالس فلیگ آپریشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں 1971 کے اندر ایک ایئر پلین ہائی جیکنگ ہوئی. بھارت نے اپنا ہی ایک جہاز گنگا نامی ایک جہاز اس کو ہائی جیک کروایا. مقصد اس کا یہ تھا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان جو فضائی رستہ تھا وہ بھارت سے ہو کے گزرتا تھا, اس رستے کو بند کیا جائے. اس کے پیچھے پروپیگنڈا یہ کرنا تھا بھارت نے کہ مغربی پاکستان کو ایکسیس نہ ملے مشرقی پاکستان نے, مشرقی پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں, وہاں کے لوگوں کو مغربی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھڑکایا جائے. اور اس کے بعد جو 1971 میں جو کچھ ہوا, اور اب ماضی قریب کے اندر نریندر مودی نے یہ بتایا کہ کیا کچھ کیا اس وقت بھارت نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کے لیے. تو اس کی کڑی آپ کے ساتھ جوڑیں گے. سب سے پہلے انہوں نے اپنا ہی ایک جہاز گنگا اس کو ہائی جیک کروایا, اس کا الزام پاکستان پر لگایا, بغیر کسی ثبوت کے وہ الزام لگایا گیا, اور فوری بعد فضائی حدود بند کر دی گئی پاکستان کے لیے, جو کہ بیسک ان کا مقصد تھا. اور بعد میں پتا چلا کہ یہ آؤٹ آف سروس جہاز تھا جس کو ایک دن پہلے جو ہے وہ آپریشنل کر کے بعد میں اس کو خود ہائی جیک کروایا گیا, اور اس کے بعد اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا. یہ پہلا فالس فلیگ آپریشن ہے آج جو ہم بھارت کا آپ کو دکھا رہے ہیں. دوسرا, چٹی سنگھ پورہ میسیکر. سن 2000 کے اندر 35 سکھوں کو مقبوضہ وادی کے اندر بھارتی فورسز نے, بھارتی فوج نے, بھارتی خفیہ انٹیلیجنس اداروں نے ان کو مارا. اس کا الزام لشکر طیبہ اور پاکستان پر لگایا کہ پاکستان نے ان کو مارا ہے. اس کے بعد محمد سہیل ملک نامی ایک شخص کو بھارتی فورسز کے جانب سے نامنیٹ کیا گیا کہ یہ آدمی ہے بیسیکلی جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے مارا ہے ان 35 سکھوں کو. بعد میں خود بھارتی جو عدالت ہے انہوں نے اس کا نام نکال دیا اس لسٹ سے. اور یہ جو پروپیگنڈا بھارت نے بیسیکلی پاکستان کے خلاف کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ 1980s کی دہائی کے اندر جو سکھوں کے ساتھ بھارتی فورسز کا, بھارتی حکومت کا جو سلوک رہا, جس کے بعد خالستان موومنٹ نے جنم لیا, تو اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو شامل کرنے کے لیے بھارت نے یہ اقدام کیا. بعد میں ایک بھارتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سابق بھارتی فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل جسنیت سنگھ نے کہا کہ بیسیکلی چٹی سنگھ پورہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھارتی فوج کا اپنا رچایا ہوا پروپیگنڈا تھا, جس کا مقصد پاکستان کے خلاف اینٹی پاکستان ہوا کریٹ کرنا تھا سکھوں میں. تو یہ دوسرا فالس فلیگ آپریشن آج جو ہم آپ کو بھارت کا بتا رہے ہیں. تیسرا بڑا مشہور انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ 814 جو ہائی جیک ہوئی, خود بھارت نے اس کو ہائی جیک کروایا. ہائی جیک کروانے کے بعد ری فیول کروانے کے لیے, اس کی ری فیولنگ کے لیے اس کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا. یہاں سے وہ جہاز دبئی گیا, دبئی سے کچھ مسافروں کو اتارا گیا, پھر کندھار ایئرپورٹ افغانستان میں اس جہاز نے لینڈ کیا. اس وقت وہاں پر طالبان کی حکومت تھی, تو یہ لاہور اور کندھار میں لینڈنگ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پر اور طالبان پر یہ الزام لگایا جا سکے کہ یہ انہوں نے ہائی جیک کروایا تھا یہ جہاز. اس وقت کے جو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی, انہوں نے فوری طور پر عادتاً الزام پاکستان پر لگا دیا. اور اس وقت کے بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس ہائی جیکنگ کے پیچھے پاکستان ملوث ہے. جب بعد میں ثبوت مانگے گئے تو کوئی ثبوت نہیں تھے ان کے پاس. تو یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا جو بھارتی فوج اور حکومت نے پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی, اور مقصد تھا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی امیج کو خراب کیا جائے. اب آ جاتے ہیں جی 2001 کے اندر بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اٹیک ہوا. اس اٹیک کے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو بھارت نے کہا کہ یہ لشکر طیبہ اور پاکستان اور جیش محمد پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. اس حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے اس کو نیشنل سیکیورٹی بریچ قرار دیا. اس وقت بھارتی ہوم منسٹری کے ایک سابق افسر آر وی ایس مانی نے کہا کہ یہ حملہ بیسکلی خود بھارتی فوج نے, بھارتی خفیہ اداروں نے اس کو پلان کیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھارت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فنڈنگ میں اضافہ کیا جا سکے. فنڈز کی کمی تھی تو فنڈز میں اضافہ کا ایک بہانہ تلاش کرنا تھا. اس کے وجہ سے انہوں نے 2001 کے اندر خود اپنی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا, اور بہت آسان ہے بھارت کے لیے کسی بھی واقعے کا الزام پاکستان پر لگانا, تو اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا. اب آجے 2001 کے اندر کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ایک دھماکہ کیا گیا. کیا ہوا کہ وہاں پر دھماکہ ہوا, دھماکے کے نتیجے میں کچھ 38 کے قریب افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. لیکن دھماکے سے کچھ دیر پہلے اس وقت کی جو بھارتی حکومت تھی, اس کی جو کٹھ پتلی انتظامیہ کشمیر میں موجود تھی, اس کے رہنما اسمبلی کی بلڈنگ سے باہر چلے گئے.
ان کے جانے کے بعد وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ چیز ویسے تو کلیئر کرتی ہے بیسیکلی کہ اس دھماکے کے پیچھے خود بھارت اور وہ کشمیر کے وہ جو کٹ پتلی انتظامیہ کے وہ لوگ تھے وہ انوالو تھے، لیکن الزام اس کا بھی پاکستان پر لگایا گیا جو کہ ایک محض پروپیگنڈا تھا، کوئی ثبوت بھارت کے پاس اس کا موجود نہیں تھا۔ اب آ جاتے ہیں اگلا فالس فلیگ آپریشن، وہ ہے بہت مشہور سمجھوتا ایکسپریس ٹرین بلاسٹ۔ 2007 میں یہ ہوا۔ سن 2007 میں ہندو انتہا پسندوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس ٹرین تھی اس کے اوپر حملہ کیا۔ پھر بھارت نے ایک مرتبہ الزام سب سے پہلے پاکستان پر لگایا، جب کچھ ثابت نہیں کر سکا تو الزام بھارت میں موجود مسلمانوں پر لگا دیا گیا۔ اب وہاں پہ بھی کچھ ثابت کرنے کو نہیں تھا، جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ راشٹر سیوک سنگھ RSS جو مدر آرگنائزیشن ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی، وہ اس کے پیچھے موجود ہے۔ اور بعد میں کچھ اور بلاسٹ جو حیدرآباد کی مکہ مسجد میں ہوئے، مالیگاؤں بلاسٹ جو بڑا مشہور ہے، جس کو کروانے والی پرگیا سنگھ ٹھاکر اس وقت بی جے پی کی ٹکٹ پر بھارتی لوک سبھا کی ممبر ہیں، اور اجمیر شریف میں جو دھماکے ہوئے، بعد میں تحقیقات میں پتا چلا کہ ان تمام کے پیچھے بیسیکلی RSS تھی اور ان تمام کے اندر ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو۔ اب سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اور بتاتے چلیں کہ جب یہ پتا چلا کہ اس کے پیچھے RSS اور جو ہندوتوا کے پالیسی جو ہے وہ ہے، تو اس وقت وہاں کے جو بھارت کے ATS چیف تھے ہیمنت کرکرے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ جب انہوں نے مزید تحقیقات کی، ان کو پتا چلا کہ اس کے اندر RSS کی جو سنگھ فیملی ہے اس کے لوگ انوالوڈ ہیں، اس کے اندر بی جے پی انوالوڈ ہے، تو وہاں پہ گرفتاریاں ہوئیں۔ ان گرفتاریوں کے نتیجے میں اس وقت کی اپوزیشن جو اب بھارت میں حکومت میں ہے، یعنی کہ بی جے پی، جو ایک پیرنٹ جو ایک بیبی ہے RSS کا، بی جے پی، اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ پریشر میں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ بعد میں جو ہندو ہارڈ لائنرز کا جب اس کے ساتھ سلسلہ جوڑنے لگا تو ہیمنت کرکرے کو 2008 کے جو ممبئی اٹیکس کے بعد جو کچھ بھارت میں ہوا اس کے اندر مار دیا گیا RSS کی جانب سے، را کی جانب سے الزام لگایا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ ممبئی اٹیکس کا ریئیکشن ہے۔ جب اس کے بعد ان کی جو بیگم تھی ہیمنت کرکرے کی، وہ خاموش رہی پہلے، لیکن جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی را کے کرنل پروہت اور خود را اجتماعی طور پر ان تمام کارروائیوں میں ملوث تھی۔ انہوں نے بعد میں بھارتی عدلیہ سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا، ان کو ثبوت دیے، لیکن یہ الزام بھارت نے پاکستان پر لگایا۔ یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کا پاکستان کے خلاف۔ اب شارٹلی کچھ اور آپ کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن شیئر کریں۔ سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا 3 مارچ 2009 کو، جب سری لنکن ٹیم پاکستان میں کھیلے جانے والی سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیلنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم جاری تھی۔ 12 دہشت گردوں نے حملہ کیا ٹیم کے اوپر، جس کے نتیجے میں 6 ہمارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے، 2 شہری ہمارے شہید ہوئے۔ بھارت نے یہ حملہ کروایا، مقصد تھا پاکستان کے اندر جو عالمی جو کرکٹ ہے بیسیکلی اس کو ختم کرنا، لیکن الحمدللہ اب سری لنکن ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ کل انہوں نے لاہور میں T20 میچ کھیلا، پہلے 3 میچز کھیلے انہوں نے کراچی کے اندر، اور اب انشاءاللہ 2 اگلے میچز بھی یہاں پہ کھیلیں گے۔ تو بیسیکلی بھارت کا مقصد تھا یہاں پر پاکستان کو بدنام کرنا، الزام بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگایا گیا، لیکن سری لنکن پولیس کے چیف مینڈس نے ان تمام الزامات کو رد کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام تر کارروائی بھارت کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی۔ تو یہاں پہ بھی بھارت کو ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانا پڑی۔ اب آتے ہیں 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر جو حملہ ہوا، بھارتی ریاست پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ کے اندر بھارتی ایئر فورس کی ایک بیس کے اوپر، ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا۔ بھارتی فوج اور حکومت نے عادتاً الزام پاکستان پر لگایا، مگر تحقیقات کے بعد جب پاکستان کے خلاف وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے، یہاں پر پھر ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کے دورے پر آئے تھے، پاکستان کے دورے پر نہیں، نواز شریف صاحب کی دعوت پر، یہاں پہ سابق وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے تھے۔ یہاں پر جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ڈر تھا کہ اب پاکستان کی انتظامیہ ان سے کشمیر کے معاملے پر بات کرے گی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پٹھان کوٹ پر اپنی ایئر بیس پر اٹیک کروایا، اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا جہاں پہ بھارت کچھ ثابت نہیں کر سکا۔ پھر کوئکلی اڑی اٹیک 2016 کے اندر ستمبر میں ہوا، اس کا بھی الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ پھر سرجیکل سٹرائکس کے جھوٹے دعوے ہوئے، وہاں پہ خود بھارتی حکومت کو خود بھارت میں منہ کی کھانا پڑی، اپنی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکی ان کی فوج، اور یہاں پہ فوج ان کی بھارت میں بھی بدنام ہوئی، دنیا میں تو بدنام ہے تو ہے تھی، خود بھارت میں ان کی فوج کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب آخری فالس فلیگ آپریشن پلوامہ کا
پلوامہ کے اندر بھارتی فورسز نے ایک ڈرامہ رچایا, بھارتی بی جے پی کے ساتھ مل کر, امت شاہ اس میں انوالو تھا, راجناتھ سنگھ جو موجودہ وزیر دفاع ہے وہ اس میں انوالو تھے, انہوں نے پلان کر کے اپنے 40 جوان ہلاک کروائے, اس کا الزام پاکستان پر لگایا, پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی. 27 فروری کو دن کی روشنی میں پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی طیاروں کو جو ہے وہ زمین بوس کیا, ان کو بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہاں پر شرم کا سامنا کرنا پڑا, اور بھارتی فضائیہ, بھارتی فوج کی تیاریوں کا پول پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا. تو یہ کچھ فالس فلیگ آپریشنز ہیں. اب پھر بھارت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کچھ فالس فلیگ آپریشن کیا جائے, لیکن الحمدللہ پاکستان کی فورسز تیار ہیں, پاکستان کی عوام تیار ہے, اور بھارت کی جانب سے کسی بھی طرح کی جارحیت کی گئی, کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اس بار کہ بھارت صفحہ ہستی سے انشاءاللہ مٹ جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر یاد خان اور ایکسپوز انڈیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد, کشمیر بنے گا پاکستان. بس کر دے وسیم, تو آپ مان جائے نا ہمارے ساتھ شفٹ ہونے کے لیے. دیکھیے شنیرا نے کتنے پیار سے آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے. ماں جی, میں چاہتی ہوں آپ